جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اے انسان، تو اسباب کی طرف متوجہ ہے، رب کی طرف نہیں۔ اگر رب پر متوجہ ہوتا تو سبب سے بے نیاز ہو جاتا۔ اے بندے، جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو تو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، عیب نہ ٹٹول، عار مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعن اور طعن نہ کر، اللہ سے ڈر اور کسی حد سے تجاوز نہ کر۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ، ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ حقیقت میں ذکر کرنے والے تو وہ ہیں جس کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور طرف کبھی متوجہ نہ ہو، کھانا اور سونا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور شب و روز اللہ ہی کے ذکر میں ختم ہو جائے۔ نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی امید سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن جو من میں ہار جائے وہ انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب وہ آدمی سننے کے قابل نہیں رہتا۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ قبرستان کی خاموشی سے یہ آواز آتی ہے، کبھی ہم ایسے تھے جیسے آج تم ہو، اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ نظر کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یا رب، جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں۔ اللہ تو بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات ختم نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے اپنے گمان اور نیت پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی میٹھی ہو جائے، بشرط یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے۔ ایمان کی سمت اللہ ہے، جس کی سمت درست ہے اس کی منزل یقینی ہے۔ غم بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تمہاری تعریف کرے گا اور پھر تم انعام کے حقدار ٹھہرو گے۔
تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا رسم یہی ہے۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک آذان میں گم ہو جا۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے، یا الہی ہمیں معاف فرما۔ جو درد تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے، اس درد پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمظرف کو لگ سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو سارا فساد موجود ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین اور ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر مر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے، مقدر لکھنے والے سے یوں گلہ نہیں کرتے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ صرف سکون ڈھونڈیے، خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی نیچے کسی کی طرف مت دیکھو جب تک کہ آپ اسے اوپر لانے کے لیے اس کی مدد نہ کر رہے ہو۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ وہ شخص خدا سے کیا محبت کر سکے گا جسے نفرت ہو اس کے بندوں سے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔
تسبیح کہتی ہے صرف مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی تو پھیر۔ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا، اسی کا نام دعا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ جب گناہ کی طاقت نہیں رہی، ہم جیسے بھی کئی لوگ درویش ہو گئے۔ اے رب، جس کے بدلے میں تو مل جائے، میں کسی ایسی نیکی کی تلاش میں ہوں۔ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ عشق ہوتا نہیں اترتا ہے غار دل میں کسی وحی کی طرح۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں کہاں آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ نہ کر، منہ نہ کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں ہر دکھ کی دوا دوست ہے، لیکن جو دکھ دوست دیتے ہیں اس کی دوا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کائنات میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں یوں ڈوب جاؤ کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضول کام بڑھ جاتے ہیں۔ عقل مند شخص کو ادب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کھیتی کو بارش کی۔ ادب مرد کا کمال ہے۔ اگر بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی بنے گی۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ آپ عظیم بن کر کام شروع کریں گے، بلکہ عظیم بننے کے لیے کام شروع کر دیں۔ زندگی کے 3 خوبصورت استاد ہیں: ٹوٹا ہوا دل، خالی جیب اور مسلسل ناکامی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ یقیناً موت تیزی سے تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ٹھہرا ہوا انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ اس کو ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس دنیا کے مزے تو بہت کم ہیں، ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدترین عیب یہ ہے کہ انسان کسی عیب کو برا کہے اور پھر اس میں وہی عیب پایا جاتا ہو۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے
اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ عقل کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ غرور اور دھوکے کے گھر یعنی اس دنیا سے دوری اور ہمیشگی کے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کیا جائے اور قبروں میں رہنے کے لیے سامان تیار کیا جائے۔ عقل ایک درخت ہے، اس کی جڑ تقویٰ ہے، اس کی شاخ حیا ہے اور اس کا پھل خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ جس نے تمہیں گناہوں سے ڈرایا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تمہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے اور وہ قناعت کرتا ہے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ اپنے جاہل ہونے کا تمہیں پتہ چل جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بیٹا کوشش میں لگا رہے، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کی عنایت تیرے ساتھ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد زبانی پر فخر کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو دنیاوی حالات سے نکلتا ہوا اللہ کے قرب کو تلاش کرے اور اللہ کے مقرب بندوں کو تلاش کرے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہے انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ اس قوت کو جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اسے توفیق الہی کہتے ہیں۔ ایک حقیقی عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے اور جاہل کی بیداری نافرمانی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تجھے معلوم ہے اس پر عمل کر تاکہ اس کی برکت سے جو تجھے معلوم نہیں تو وہ بھی معلوم کر سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وقوف کے اقتدار حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جس کے کام شیطان اور درندوں جیسے ہوتے ہیں نیک لوگوں سے اس کو بدگمانی رہتی ہے۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ اللہ امتحان کے بعد انعام کا حقدار قرار دیتا ہے اور بغیر امتحان لیے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تنگ دستی جسے لوگ معیوب سمجھیں اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہو کر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب وقت جواب دیتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز سے تعلق بنا لیجیے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا، کتنا بھی کوشش کر لیں چوک ہو ہی جاتی ہے، اور آپ کا رب
کتنا آسان ہے اس کو منا لینا، گناہوں کے انبار اور ندامت کا بس ایک آنسو۔ سمندر سے جینا سیکھو، چپ چاپ اپنی موج میں رہنا، افلاک کے پردوں سے جاری ہوا فرمان، والعصر، خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی، ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی۔ چیخو گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں، اور بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ خالی تمنائیں حماقت کا جنگل ہے جس میں بیوقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ آزاد وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی توجہ کا طلبگار نہیں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ تو شہرک سے بھی قریب تھا، لیکن ہمیں سے طے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ حضرت امیر خسرو سے کسی نے پوچھا، حضور محبت میں اتنی تکلیف کیوں آتی ہے؟
حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں تاکہ ہر کم ظرف محبت کرنے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ تم اس دنیا میں بس دنیا کے ہو کر ہی نہ رہ جانا، نہ کھو دینا کہیں خود کو اسے پانے کے چکر میں۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی سزا سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے مقام پر پلٹ کر آتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگی برباد کر جاتے ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ انسانیت محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ عزت نفس سب انسانوں کا برابر ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا سے کرو گے ویسا ہی سلوک وہ تیرے ساتھ کرے گا۔ خدا سے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو خود بھی پاک ہو جاؤ۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے
وہ نہیں جانتا تم کس دکھ میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہو جائے گی۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہی درویشی ہے۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں عشق جب واردات کرتا ہے۔ انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے ارادے کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے، نہ موت کا، نہ امیری کا، نہ غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کا ڈر۔ یہ سب اس کے انداز ہیں، وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے۔